الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو سورہ پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے سورۃ القدر۔ یہ اس حوالے سے بھی بڑی اہم سورہ ہے کیونکہ ہم لوگ جو ہے رمضان کے مہینے میں انٹر ہو چکے ہیں اور الحمدللہ سے اب تو پہلا عشرہ بھی جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ تو سورہ جو لیلۃ القدر ہے وہ آنے والی ہے آخری عشرے میں۔ تو اگر اس سے پہلے ہی ہمیں اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں پتہ چل جائے تو پھر ہم ٹرائی کریں گے کہ کہیں یہ مس نہ ہو جائے، ہم اس کو پانے کی کوشش کریں گے۔ یہ سورہ جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ اسپیشلی لیلۃ القدر کے بارے میں بات کرتی ہے اور اس کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بات کرتی ہے۔ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے اور بڑا ہی خوبصورت جو ایک ربط ہے وہ چلا آ رہا ہے پچھلی صورتوں سے۔ پچھلی صورت میں سورہ علق میں جو ہم نے پڑھا کہ پہلی وحی جو ہے نازل ہوئی تھی اور کیا وحی آئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کب ہوا تھا، یہ واقعہ جو ہے کب ہوا تھا، وہی کب آئی تھی۔ تو قرآن کا نزول جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں شروع ہوا ہے اور لیلۃ القدر میں ہوا، یعنی جو پہلی وحی آئی تھی وہ لیلۃ القدر میں آئی تھی۔ سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر ہے، آیت نمبر 185 میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ویسے تو اسلامی مہینے میں اور بھی، اسلامی جو مہینے ہوتے ہیں ان میں اور بھی بہت سارے فضیلت والے دن ہوتے ہیں، راتیں ہوتی ہیں، جیسے حج کے جو 10 دن ہوتے ہیں یا جمعہ کا دن جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہوتی ہے، لیکن کسی بھی دن یا کسی بھی مہینے کو اس طرح سے اسپیشلی قرآن میں ایک الگ صورت میں مینشن نہیں کیا گیا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مہینہ ہے اور یہ جو رات ہے اسپیشلی، اس ایک رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک الگ سے سورہ اتاری، یعنی یہ اتنی اسپیشل ہے، یہ اتنی خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری سورت جو ہے وہ صرف اس ایک رات کی اہمیت بتانے کے لیے جو ہے وہ نازل کی۔ اس رات کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا ہے۔ سورہ دخان میں آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں نازل کی، یعنی قرآن کو۔ اینڈ بائی دا وے، پچھلی جو ہم نے صورت ہے وہاں پہ ہم نے اینڈنگ جو ہے، اینڈنگ جو کی تھی اس میں ہم نے آخری آیت میں کیا پڑھا تھا کہ سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ۔ تو پورے سال میں جو ہے وہ کون سا وقت ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کر کے سب سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے؟ یقیناً رمضان کا مہینہ ہے، اس کی اتنی فضیلت بتائی جاتی ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں بھی وہ کون سی رات ہے جس میں سجدہ کر کے اللہ کے قریب، اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوا جا سکتا ہے؟ وہ لیلۃ القدر ہے۔ اللہ اکبر! یعنی پچھلی سورج جہاں سے ختم ہو رہی تھی اگلی سورج جو ہے وہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت یہ کلام ہے، مائنڈ بلوئنگ۔ اچھا، اب ہم جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہوتی کب ہے۔ اچھا، عام طور پہ جو ہے اس میں بڑی ڈبیٹ ہے، لیکن زیادہ تر جو حدیث بھی ملتی ہیں اور جو اوپینینز ہیں علماء کی، وہ اسپائسوی کی طرف جو ہے نا جھکاؤ علماء کا زیادہ ہے۔ اور حدیث مبارک بھی ہے کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو، یعنی آخری عشرے کے جو طاق آتے ہیں اسپیشلی ان میں تلاش کرو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو طرز عمل تھا وہ یہ تھا کہ وہ ساری 10 راتوں میں ہی عبادت کیا کرتے تھے۔ 10 راتوں میں عبادت کرنے کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اکثر ہمارے یہاں جو ہے نا یہ بڑی ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ جی روزہ کھا گئے ہیں پہلا، تو دوسرا روزہ تھا، تو یعنی جب پہلا رمضان تھا اس دن ہم نے روزہ نہیں رکھا تو ہم نے اگلے دن روزہ رکھا تو ایک روزہ کھا گئے۔ تو راتوں میں جو ہے نا اختلاف ہو سکتا ہے، پھر ہم جس کو 21ویں رات سمجھ رہے ہیں وہ شاید 20ویں ہو یا 22ویں ہو۔
پھر اسی طرح جو ہے ڈفرینٹ ملکوں میں دن اور رات کا فرق ہوتا ہے نا ٹائمنگ کے حساب سے. سعودیہ میں جو ہے جس وقت رات ہوتی ہے اس وقت دنیا کے باقی بہت سارے ممالک میں دن ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اگر ہم صرف طاق راتیں جو ہیں وہ دیکھیں سعودیہ کے حساب سے دیکھیں تو پھر بہت سارے جو ممالک ہیں ان میں تو لیلۃ القدر ان کو ملے گی ہی نہیں. یعنی مسئلے اس طرح کھڑے ہو سکتے ہیں اگر آپ لیلۃ القدر کو ایک اسپیسیفائی کر دیں کہ اس رات میں ہے. پھر یہ بھی ایشو ہے کہ پتہ نہیں لیلۃ القدر جب سعودیہ میں ہوتی ہے تو اس وقت ہی پوری دنیا میں بھی ہوتی ہے یا ہر ملک کی الگ ہوتی ہے. تو ان ساری جو ہے ڈبیٹ سے اور اس ساری جو ایک کہہ لیں کہ پریشانی جو ہے کہ کون سی ہے کون سی ہے اس سے بچنے کے لیے اسے اوائڈ کرنے کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ پوری 10 راتوں میں عبادت کریں پوری کوشش کے ساتھ پوری نیت کے ساتھ. اور جب بھی وہ لیلۃ القدر ہوگی تو آپ انشاءاللہ اس کو پا لیں گے. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو چھپایا کیوں گیا اس کو کلیئر کٹ بتایا کیوں نہیں گیا. دیکھیے اس میں بڑی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہر کام کے اندر بڑی حکمت ہوتی ہے. آپ یہ سوچیں کہ اگر ہمیں لیلۃ القدر بتا دی جاتی کہ فار ایگزامپل 25ویں رات ہے یا 27ویں رات ہے تو ہم نے کیا کرنا تھا سارا رمضان چھوڑ کے ہم نے بس اس ایک رات میں جو ہے نا عبادت کرنی تھی. ایسے ہی کرنا تھا نا. لیکن لیکن یہ بات جو ہے جو اگر چھپائی گئی ہے تو اس میں بڑی حکمت ہے کہ ہم جو ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادات کریں زیادہ سے زیادہ سب کا خیرات کریں تراویح کا انتظام کریں سب کا عبادات کریں روزے رکھیں سجدے کریں قیام کریں. تو ہم اس کو تلاش کریں اور اس میں بڑی حکمت ہے. اور اگر فار ایگزامپل ہمیں یہ پتا ہوتا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ پہلے عشر میں تو ہم نے کیا کرنا تھا پہلے اشرے میں ہم نے روزے بھی رکھنے تھے ہم نے باتیں بھی کرنی تھی اور اگلے 2 اشرے جو ہیں وہ ہم نے لیزی ہو جانا تھا. عید کی شاپنگ میں ہم نے 2 اشرے گزار دینے تھے. ایسے ہی کرنا تھا نا ہم نے. اور دیکھیے اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ اگر ہمیں پتا ہوتا سپوز کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ فلاں رات جو ہے لیلۃ القدر ہے تو اور اگر جو ہے پتا ہونے کے باوجود اگر کوئی اس رات عبادت نہ کرتا کتنا گنہگار ہوتا. ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پتا ہے سب کو پتا ہے کہ نماز فرض ہے لیکن وہ نہیں پڑھتے. تو اگر پتا ہوتا کہ فلاں رات جو ہے 27ویں یا 25ویں یا 23ویں یہ لیلۃ القدر ہے اور تب بھی وہ کوئی جو ہے اس میں عبادت نہ کرتا تو کیسی بدبختی ہوتی اس کی. وہ اس رات بھی جو ہے وہ نیٹ فلکس پہ موویز دیکھ رہا ہوتا یا کوئی فٹ بال میچ لگا کے بیٹھا ہوتا یا باہر گھوم پھر رہا ہوتا. کیونکہ جب کسی چیز کا پتا ہو کہ یہ چیز اس دن ہے اور پھر بھی ہم نہ کریں تو گناہ ہوتا ہے پھر اس کا بڑا گناہ ہے. تو طاق راتوں میں جو ہے ضرور اس کا اہتمام کریں ساری ہی اشرے میں. جبریل علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اس شخص کا ناک خاک آلود ہو جائے جس پر رمضان کا مہینہ آیا اور وہ اپنے گناہوں کو بخشوا نہیں سکا. اس دعا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا. تو ہم میں سے ظاہر ہے سب لوگ مصروف ہیں کوئی اسٹوڈنٹ ہے کسی ایگزام چل رہے ہیں کوئی پروفیشنل ہے اس کے اپنے کچھ کمٹمنٹس ہیں کوئی مدر ہیں ظاہر ہے ان کے چھوٹے بچے ہیں تو اس طرح سے وقت نہیں ملتا کہ وہ ساری رات عبادت کریں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں شارٹ کٹس بھی دیے ہوئے ہیں. آپ جو ہے عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں جو مرد حضرات ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ گھر پہ اہتمام کریں یا خیر مسجد میں ہی پڑھ سکتی ہیں تراویح ہے. اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ فجر کے وقت جو ہے آپ نماز پڑھیں تو وہ انشاءاللہ جو ہے وہ پورا ہی اس کا پوری رات ہی کاؤنٹ ہوتی ہے. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ نے رات کے وقت آپ نے کوئی نوافل پڑھے ہیں 2 نفل بے شک پڑھے ہیں لیکن اگر آپ نے قیام میں اگر 100 آیات پڑھ لی ہیں قرآن پاک کی تو بھی آپ کو پوری رات کے ثواب کا اجر مل جاتا ہے. تو ایٹ لیسٹ جو بیسک جو ہے ہمیں یہ ضرور کرنی چاہیے. بیسک جو چیزیں ہیں یہ تو ہمیں ضرور کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اور جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں ان کو اعتکاف میں ضرور بیٹھنا چاہیے. وہ تو انشاءاللہ پھر جو لیلۃ القدر ہے وہ پا ہی جائیں گے. اچھا اب اس کے جو ہے لفظی مطلب کی طرف آتے ہیں. القدر قدر کا جو ہے وہ جو 2-3 مطلب ہیں اس کے. پہلا ایک مطلب ہوتا ہے پاورفل
یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ میگنیفیسنٹ، بڑی سگنیفیکینٹ. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ ہم اکثر آیت پڑھتے ہیں نا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت اور طاقت رکھتا ہے. تو قدیر جو ہے وہ لفظ قدر سے ہی نکلا ہے، کہ بہت زیادہ طاقتور اور قدرت رکھنے والا. تو یہ جو رات ہے یہ بڑی طاقتور رات ہے، بڑی پاورفل نائٹ ہے. تو اس میں آپ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے. اور ایک اور معنی اس کا جو ہے وہ تنگی کے حوالے سے بھی آتا ہے. قدر کا معنی تنگی بھی ہوتا ہے، ریسٹرکٹیڈ کر دینا، ریسٹرکٹ کر دینا، ٹائٹ کر دینا، یا مقدار بھی کہتے ہیں. جیسے سورہ فجر میں ہے نا، آیت نمبر 16 میں فقدر علیہ رزقا، جب اللہ جو ہے کسی پر رزق کی تنگی کر دیتا ہے، تو پوری جو ایک آیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پر رزق کی تنگی کر دیتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے میری توہین کی ہے. اور مطلب اس سے پہلے والی جو آیت ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو بہت زیادہ نوازتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے جو ہے مجھ پر بڑی مہربانی کی ہے یا میری عزت کی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ذرا تنگی دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری توہین کی. تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ فقادرہ کا ورڈ یوز ہوا ہے. قدر کا مطلب ہوتا ہے تنگی کر دینا، یعنی رزق کی تنگی کر دینا. یہاں پہ جو ہے مقدار کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر چیز کی مقدار کا تعین کرتے ہیں اس بات کو کہ کس کو کتنی کیا چیز ملے گی. ٹھیک ہے. اور یعنی اگلے سال ہم آگے پڑھیں گے کہ آنے والے سال میں یا آنے والے وقت میں جو ہے اس فلاں انسان کو ہم نے کتنی مقدار میں کیا دینا ہے. اور اس کو جو ہے کچھ جو تنگی کا جو ہے مطلب کچھ جو علماء ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تنگی سے مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ اس رات جو ہے فرشتے اتنی زیادہ تعداد میں اترتے ہیں زمین پر کہ آسمان پہ جگہ نہیں بچتی، یعنی کہ تنگ پڑ جاتا ہے آسمان. اور تعداد ان کی اتنی زیادہ ہوتی جیسے صحرا میں ریت کے ذرے ہوتے ہیں نا، اس طرح سے یہ پورے آسمان پہ چھائے ہوتے ہیں، آپ کو آسمان نظر ہی نہیں، یعنی اس قدر زیادہ تو وہ تنگ پڑ جاتا ہے. یعنی اس حوالے سے جو ہے اس کا مطلب جو ہے اس حوالے سے بھی اس طرح سے دیا جا سکتا ہے. اور دوسرا ایک اور جو اس کا مطلب ہے وہ تقدیر. یہ ہمارے ہاں جو ہے بڑا عام سا لفظ ہے تقدیر، یعنی ہماری جو قسمت ہوتی ہے، ہماری جو ڈیسٹینی ہوتی ہے وہ بھی اس رات میں جو ہے وہ پلان کی جاتی ہے. ویسے تو کلی طور پر تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہونا ہے، لیکن فرشتوں کو جو ہے پورے سال کا بجٹ دے دیا جاتا ہے کہ اس سال جو ہے وہ یہ فلانے کے ساتھ یہ ہوگا، فلاں کے ساتھ یہ ہوگا، فلانے کے ساتھ یہ ہوگا. تو جو فرشتہ جس کام کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، مقرر ہوتا ہے، اس کو وہ کام جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے. تو یہ تھا اس کا لفظی مطلب. بہت سارے اور مطلب بھی ہیں لیکن میں نے صرف یہاں پہ 2-3 ہی مینشن کیے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے جی ہم آیت کی طرف بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک نازل کیا ہم نے اس کو شب قدر میں. اب یہاں پہ جو ہے بات ہو رہی ہے انا انزلناہ، انزلنا وہ قرآن نہیں کہا، انزلنا ہو کہا. ہو کا مطلب ہوتا ہے اس کو. تو یہاں پہ جو ہے کہا گیا ہے اس کو اتارا، یہ نہیں کہا گیا کہ قرآن کو اتارا. اب اس کی جو ہے نا بڑی خوبصورت وجہ جو ہے بیان کرتے ہیں جو مفسرین ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تھی نا، شروع میں یہ شروع کی ہیں، تو اس وقت مسلمان بھی قرآن کے بارے میں بات کر رہے تھے اور کفار بھی قرآن کے بارے میں بات کر رہے تھے. یعنی یہ ایک بڑا ہاٹ ٹاپک تھا اس وقت. تو اس وجہ سے یہاں پہ ہو کا ورڈ استعمال ہوا ہے کہ سب کو ہی پتا کہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے. فار ایگزامپل اس کی ہم ایک مثال لیتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ ہمارے آفس میں جو ہے وہ فلاں لڑکی کام کرتی ہے، یا آج میرے گھر میں جو ہے نا وہ عائشہ میرے گھر میں آئی. ٹھیک ہے، میں اس کو کہوں کہ عائشہ گھر آئی تو میں نے جو ہے وہ عائشہ کو بسکٹ دیے، میں نے جو ہے وہ پھر میں کہوں گی کہ میں نے اس کو چائے پلائی اور بڑی اچھی لڑکی ہے وہ. تو میں اب صرف ایک بار ہی اس کا نام لوں گی نا، میں بار بار تو نہیں کہوں گی کہ عائشہ میرے گھر آئی.
عائشہ جو ہے وہ میں نے اس کو چائے دی، عائشہ کو میں نے بسکٹ دیے، عائشہ نے جو ہے وہ مجھے گفٹ دیا، یا میں نے عائشہ کو گفٹ دیا. میں بار بار تو نہیں کہوں گی، میں بس ایک دفعہ ہی اس کا نام لے کے، اور پھر سننے والوں کو پتا چل جائے گا اگر میں وہ یا اس یا میں پرونائن یوز کروں گی تو اس کو پتا چل جائے گا کہ عائشہ کے بارے میں ہی بات ہو رہی. تو یہاں پہ جو ہے کیونکہ قرآن جو ہے اس وقت اتنا ہاٹ ٹاپک تھا کہ بڑا ہی ایک آبویس تھا کہ وہ کا مطلب جو ہے وہ قرآن ہی ہے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی. تو جو مسلمان تھے وہ بھی اس وقت وہی یہی بات کر رہے تھے قرآن کے بارے میں کہ اللہ اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ وہی بھیج رہا ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے. اور جو کفار تھے وہ بھی قرآن کے بارے میں بات کر رہے تھے، یعنی کہ ویسے وہ نیگیٹو بات کر رہے تھے لیکن بات وہ بھی قرآن کے بارے میں ہی کر رہے تھے کہ یہ یہ جو قرآن یہ کہہ رہا ہے، جو وہی آ رہی ہے اس کے اوپر، یہ کہتا ہے کہ وہی آ رہی ہے، یعنی کہ ان کو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو امی ہے، یہ اس طرح کی باتیں کس طرح کر سکتا ہے، یہ پڑھنے پڑھانے کی باتیں کیسے کر رہا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ کس طرح بات کر رہا ہے. جو حروف مقطعات ہیں الف لام میم، جو جسے قرآن شروع ہی ہو رہا ہے، مطلب یہ کس طرح سے یہ باتیں کر رہا ہے، اس کو تو پڑھنا لکھنا آتا ہی نہیں ہے، تو یہ باتیں جو ہیں یہ کس طرح کر رہے ہیں. تو وہ بھی قرآن کے بارے میں بات کر رہے تھے. تو یہاں پہ یہ بڑا obvious تھا. اچھا، اب قرآن جو ہے یہاں پہ بات ہو رہی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک نازل کیا ہم نے قرآن کو شب قدر میں. اب یہ ہمیں پتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ تو 23 سالوں میں اترا ہے، 23 سالوں میں گریجولی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جو ہے وہی آتی رہی ہے پیس بائی پیس. لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ایک ہی رات میں جو ہے وہ نازل کر دیا گیا تھا؟ تو جو علماء ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ قرآن جو ہے وہ لوہے محفوظ میں موجود ہے نا، اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے. لوہے محفوظ سے اسماء دنیا پر لیلۃ القدر میں لایا گیا، یعنی جو ہمارا جو آسمان ہے، دنیاوی جو آسمان ہے، اس کے اوپر لیلۃ القدر میں پورے کا پورا جو ہے وہ اتار دیا گیا. اس کے بعد جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھر وہاں سے زمین پر جو ہے وہ تھوڑا 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 کر کے اتارا گیا. یعنی مختلف مواقع جب ہوتے تھے یا مختلف حالات و واقعات کے حوالے سے جو ہے وہ قرآن کی ایک آیت یا قرآن کی سورت جو ہے وہ اتاری جاتی تھی. ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو سمجھ بھی آئے. اب دیکھیں اگر ایک ہی ساتھ جو ہے اتار دیا جاتا تو لوگوں کے لیے اس کو ایبزارب کرنا مشکل ہوتا. آپ پورے قرآن کو ویسے بھی پڑھ بھی نہیں سکتے، ایک ساتھ اکٹھا آپ نہیں پڑھ سکتے. تو لوگوں کے لیے جو ہے اس کو سمجھنا یا ایبزارب کرنا، اس کو ہضم کرنا مشکل ہوتا. سورہ فاتحہ کے بعد آپ دیکھیں سورہ بقرہ جو ہے اس میں تو سارے احکامات ہیں حلال حرام کے، وہ تو ایک بہت ہی جامع سورہ ہے. تو لوگ جو ہیں وہ متنفر بھی ہو سکتے تھے کہ مطلب اتنے سارے رولز ایک دم سے ہمیں بتا دیے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، تو وہ ہم کیسے کریں، مطلب ایک دم سے ساری چیزیں. ٹھیک ہے، ایک دم سے سارے رولز ہم کیسے فالو کریں. تو عام طور پہ بھی آپ دیکھیں جب کوئی کتاب ہم پڑھائی جاتی ہے اسکولوں میں یا کالجز میں بھی، جیسے ہمیں میتھس پڑھایا جاتا ہے، کیمسٹری پڑھائی جاتی ہے، بایو پڑھائی جاتی ہے، تو ہمیں استاد یہ تو نہیں کہتا کہ یہ پڑھیے کتاب آپ نے 2 دن میں جو ہے کمپلیٹ کر کے آ دینی ہے، ایسے تو نہیں ہوتا. وہ تو آپ کو سلولی سلولی روز پر روز جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا لیکچر جو ہے وہ آپ کو دیتے ہیں تاکہ آپ اس کو ایبزارب کریں، آپ کو اس کی سمجھ آئے. اور پھر اوور دا پیریڈ جو ہے جو بھی آپ کا ایک سیمسٹر ہے 6 مہینے کا یا سال کا جو آپ کا ڈیوریشن ہے، اس میں وہ کتاب جو ہے وہ کمپلیٹ کروائی جاتی ہے. تو اسی طرح قرآن بھی جو ہے وہ اس طرح سے نازل ہوا کہ جو جو حالات اور واقعات ہوتے تھے اس حوالے سے جو ہے کوئی صورت یا کوئی جو ہے آیت جو ہے وہ اتاری جاتی تھی تاکہ لوگوں کا جو ہے وہ فوکس رہے، لوگوں کو سمجھ آئے کہ کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے. اچھا، اب اگلی آیت ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور کیا تمہیں معلوم کہ کیا ہے شب قدر. یہ بڑا خوبصورت انداز ہے اللہ تعالیٰ کا سوال کرنے کا. یہ جو لفظ ہے نا وما ادراک، یہ آپ نوٹس کریں گے جب آپ قرآن پڑھیں گے نا تو بہت ساری صورتوں میں جو ہے نا یہ لفظ یوز ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ایک بات کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرتے ہیں وما ادراک، کہ آپ کو کیا پتا کہ یہ چیز کیا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خوبصورت انداز ہے. اگر ہم تدبر کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے کے لیے کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ کیا ہے، یہ سوچو، اس پر غور کرو. اور ساتھ ہی جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی باور کرواتا ہے کہ اگر میں تمہیں علم نہ دیتا یا میں تمہیں نہ بتاؤں تو تمہیں کیسے پتا چلے کہ یہ چیز کیا ہے.
اگلا یہاں پہ سوال کیا، اور اگلی ہی آیت میں جو ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اچھا یہ بات آپ نے نوٹ کی ہے کہ پہلی تینوں آیات میں لیلۃ القدر کا جو ہے وہ لفظ استعمال ہوا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب عام طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں، جیسے میں نے ابھی عائشہ کی اگزامپل دی، تو ہم بار بار تو اس کا نام نہیں لیتے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بار بار لیلۃ القدر کا لفظ استعمال کیا ہے تاکہ ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ چلے، یعنی کہ ہم اس کی سگنیفیکینس جو ہے اس کو جانیں۔ اللہ تعالیٰ نے زور دیا بار بار اس رات کے اوپر، اس لفظ کے اوپر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر بہتر ہے ہزار مہینوں سے۔ اچھا اب یہاں پہ جو ہے الف کا مطلب ہوتا ہے ہزار۔ اب یہاں پہ ہزار مہینے کہا تو گیا ہے، لیکن یہ ایک جو ہے نا مبالغے کا صیغے کے طور پر استعمال ہوتا ہے الف۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ہزار ہی ہے، یعنی کہ ہزار سے نہ ایک دن اوپر نہ ایک دن نیچے، نہیں۔ اس کو آپ اس طرح سے بھی دے سکتے ہیں کہ یہ ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، یعنی ہزاروں کروڑوں لاکھوں ملینز بھی ہو سکتے ہیں، یعنی اتنی یہ بہترین رات ہے کہ یہ ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، لاکھوں مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اگر ہم اس کا جو ہے وہ کہہ لیں کہ obvious میننگ لے بھی لیں، اگر ہم ہزار مہینے لگا بھی لیں تو ہزار مہینے جو ہیں وہ تقریباً 83 ایئرز بنتے ہیں، تقریباً 83 ایئرز 4 منتھس بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تقریباً ایک لائف ٹائم ہی ہو گیا نا، انسان کا جو لائف ٹائم ہے وہ اتنا ہی ہے، بلکہ 83 تک کوئی پہنچتا بھی نہیں ہے، آج کل تو 50s میں لڑک جاتے ہیں۔ تو بہرحال اگر ہم اس کو لے بھی لیں کہ لائف ٹائم اگر 83 ایئرز بنتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس رات میں 2 نفل آپ نے پڑھ لیے، یا اگر اس رات میں آپ نے کسی کو 100 روپے چیریٹی کر دی، یا کوئی بھی نیک کام آپ نے کر دیا، تو اس کا جو ثواب ہے نا وہ اس طرح سے لکھا جائے گا کہ آپ نے گویا ہر رات جو ہے وہ آپ نے 2 نفل پڑھے 83 سال تک۔ کیسی خوبصورت بات ہے! یا آپ نے 100 روپیہ جو ہے وہ ایوری نائٹ آپ نے چیریٹی کیا ہے 84 ایئرس تک، 83 ایئرس تک، اندازہ لگائیں یعنی کہ اس کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، کتنی اہمیت ہے۔ تو جو ہے شب قدر بہتر ہے ہزار مہینوں سے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اترتے ہیں فرشتے اور روح القدس اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ اب اس کو میں تھوڑا سا بریک ڈاؤن کر دیتی ہوں۔ تنزل الملائکۃ، تنزل الملائکہ مطلب ہوتا ہے فرشتے اترتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اگر آپ سوچیں، اگر کوئی پاکستان میں جیسے باہر سے کوئی اگر آ رہا ہے، کوئی فٹ بال ٹیم ہے، فٹ بال ٹیم کہہ رہی ہوں، کرکٹ ٹیم ہی ہوتی ہے، جب کرکٹ ٹیم آ رہی ہے چلیں، اس کا کتنا پروٹوکول ہوتا ہے، یعنی کہ لوگ جو ہیں ان کو دیکھنے آتے ہیں، اتنے اتنے وہ جو ہے وہ پیسے خرچ کرتے ہیں، ٹکٹس لیتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں، ان کا آٹوگراف لیتے ہیں، ان کا کتنا پروٹوکول ہوتا ہے، سیکیورٹی میجرز ہوتے ہیں، لیکن وہ انسان ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ فرشتے اتر رہے ہیں آسمان سے، فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جنت میں آپ کو پتہ ہے، جنت میں اتنے فرشتے ہیں کہ ہاتھ رکھنے کی جگہ نہیں ہے جنت میں، یعنی کہ ہر وقت سجدہ ریز ہے۔ اس وقت بھی فرشتے، اتنے فرشتے ہیں جنت میں جو سجدہ ریز ہیں کہ ہاتھ رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ وہ سارے فرشتے جو ہیں وہ زمین پر اترتے ہیں۔ ابھی میں نے انٹروڈکشن میں بات کی کہ اس قدر زیادہ فرشتے ہوتے ہیں کہ آسمان جو ہے وہ بھر جاتا ہے، ریت کے ذروں کے برابر جو ہے فرشتے جو ہیں زمین پر اترتے ہیں۔ اور یہ فرشتے جو ہیں وہ سلامتی کا پیغام لے کر آتے ہیں، یعنی انسانوں سے ملنے آتے ہیں۔ وہ بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے انسان، اس سے ملنے جائیں گے۔ اور صرف یہ ایک اسپیشل نائٹ ہے جب فرشتے جو آسمانی فرشتے ہیں نا وہ بھی اترتے ہیں۔ اگلی اس میں بعد میں ذکر ہے، روح جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام،
جو ہے ان کو کہا جاتا ہے روح القدس، ان کو روح الامین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی ایک خاص اہمیت ہے، ان کا ایک خاص رتبہ ہے، ان کا ایک خاص مقام ہے۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، اسی طرح جو حضرت جبریل علیہ السلام ہیں وہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ تو تنزل الملائکۃ والروح، کہ ملائکہ کا لفظ جو ہے، ملائکہ سارے فرشتوں کا ذکر ایک، اور والروح جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام کا جو یہاں پہ جو ہے ذکر جو ہے وہ سیپریٹلی کیا گیا ہے، اسپیشلی، کیونکہ وہ اسپیشل فرشتے ہیں۔ اور جبریل علیہ السلام جو ہے وہ اس حوالے سے بھی ظاہر ہے، ہم سب جانتے ہیں، اس حوالے سے بھی ان کا ایک بڑا مقام ہے کہ وہی لے کر جو ہے وہی آیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور پچھلے جو انبیاء ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، اور جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے پاس وہی جو لے کر جاتے تھے وہ جبریل علیہ السلام ہی لے کر جاتے تھے۔ اور ان کے جو ہیں وہ 600 پر ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 دفعہ جو ہے ان کی اصلی حالت میں بھی دیکھا ہے۔ ایک جب جب وہی آئی تھی، پہلی وہی نازل ہوئی تھی، اور ایک جو ہے جب شب معراج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، تو اس وقت آپ نے ان کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا تھا۔ اور ان کے جو ہے وہ 600 پر تھے، اور پورے آسمان کو جو ہے انہوں نے ڈھانپ لیا تھا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت نظارہ ہوگا وہ، کاش کہ ہماری آنکھیں اس قابل ہوتی کہ یہ نظارہ دیکھ پاتی۔ بہرحال اچھا، بائی دا وے ایک بات جو ہے یہاں پہ میں بتانا چاہوں گی کہ لیلۃ القدر میں جو فرشتے اترتے ہیں تو کن گھروں میں فرشتے نہیں آتے، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، قابل غور ہے۔ جہاں پہ تصویریں ٹنگی ہوں اور جس گھر میں کتے ہوں یا کتا ہو، دیکھیں تصویریں بے شک انسانوں کی لگی ہوں یا جانوروں کی لگی ہوں، وہاں پہ فرشتے نہیں آتے، اور جس گھر میں کتا ہو وہاں پہ بھی فرشتے نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ صرف کچھ ایکسیپشنز ہیں، اگر کوئی شکاری کتا ہے یا سیکورٹی کے لیے رکھا ہوا ہے، چوکیداری کے لیے، یا جیسے بکریوں کے لیے جو فارم ہاؤس میں اکثر جو کسان ہوتے ہیں، فارمرز جو ہوتے ہیں، وہ گارڈ کے طور پر کتے کو رکھتے ہیں، یا پولیس رکھتی ہے جیسے بام ڈیٹیکشن کے لیے یا ڈرگس ڈیٹیکشن کے لیے، مطلب وہ ایک ایکسیپشن ہو سکتی ہے کہ کسی ضروری کام کے لیے رکھا ہوا ہے، مطلب ایز اے پیٹ نہیں رکھا ہوا، اس کو آپ نے شوقیہ نہیں رکھا ہوا، جیسے عام طور پر گورے جو ہیں وہ رکھتے ہیں گھروں میں، کتے رکھتے ہیں، یہاں بہت رواج ہے یو کے میں، اور بلکہ میرا خیال ہے کہ گورے پوری دنیا میں ہی رکھتے ہیں۔ تو ان میں تو یہ ہوتا ہے کہ کتا جو ہے وہ گھر کے فرد کی طرح ہی ہوتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا بھی ہے، ان کے بستروں میں بھی گھسا ہوتا ہے، اور صوفے کے اوپر ہی بیٹھا ہوتا ہے، اور اس کو وہ بڑا جو ہے وہ بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اس کو پیٹ کی طرح رکھا ہوا ہے گھر میں، تو اس چیز کی احتیاط آپ نے کرنی ہے کہ کتا جو ہے وہ گھر میں نہ ہو، تو وہاں پہ فرشتے نہیں آتے۔ اور اس طرح سے ایک حدیث مبارک بھی ہے کہ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف نہیں لائے، تو جب پوچھا گیا تو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بستر کے نیچے کتے کا چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا، تو میں اس لیے نہیں آیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، وہ آ گیا بس کہیں سے ان کے بستر کے نیچے بیٹھ کے، آ کے بیٹھ کے نیچے، تو جبریل امین علیہ السلام جو ہے وہ نہیں آئے۔ تو یہ جو ہے ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اکثر لوگوں نے گھروں میں تصویریں ٹنگی ہوتی ہیں، مطلب تو تصویریں جو ہیں آپ ان کو ہٹا دیں، تصویریں ٹانگنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، فرشتے نہیں آتے۔ کھلونے جو ہیں ان کی پرمیشن ہے، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی گڑیا بھی تھی، ان کے پاس ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ کھلونا جو ہے گھوڑا بھی تھا، کھلونا جو ہوتا، تو اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ گھروں کو جو ہے وہ صاف ستھرا رکھیں، گھروں میں خوشبو لگائیں، کیونکہ اس رات جو ہے وہ فرشتے اترتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام جو ہے وہ اترتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام ظاہر ہے اب کوئی نبی تو رہا نہیں، نبی تو اب آتا نہیں کوئی، تو اب وہی کا سلسلہ تو ختم ہو چکا، تو جبریل علیہ السلام جو ہے اب زمین پر نہیں آتے، لیکن اس ایک رات کو وہ بھی آتے ہیں، وہ بھی جو ہے جیسے قرآن کی ایک اینیورسری سیلیبریٹ کرنے جو ہے نا وہ فرشتے اترتے ہیں، تو وہ بھی اترتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اگلی جو ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، بإذن ربہم کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یا اپنے رب کے حکم سے۔ اب جو مشرکین تھے نا وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، معاذ اللہ،
کہ اگر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری کوئی دعا قبول نہیں کرتا ہے تو ہم سفارش، ہم جو ہے نا وہ فرشتوں سے سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا تو ہماری دعائیں سنے گا، یعنی کہ وہ ایک شرک تھا نا، یہ شرک کرتے تھے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ اپنے رب کے حکم سے ہی اترتے ہیں، تو فرشتے انڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آ جائیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے تو ہی وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، وہ وہی کریں گے جو اللہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو ان کا کانسیپٹ تھا یہ یہاں پہ اس کی نفی کی گئی ہے، اس کا رد ہے۔ اچھا آگے جو ہے من کلی امر، من کلی امر کا مطلب ہوتا ہے ہر کام کے لیے، تمام کام کے لیے۔ اب یہاں پہ جو ہے جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ آم، اگلے سال کا جو سارا ایک بجٹ ہوتا ہے نا وہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے علم میں تو ہے، پوری زندگی کے بارے میں علم ہے، اگلے سال کا ہی نہیں، اس کو تو ازل تک جو ہونا ہے سب کا سب کے بارے میں علم ہے، لیکن فرشتوں کو تو وہ علم نہیں ہے نا، تو فرشتوں کے حوالے جو ہے وہ ایک پورے سال کا بجٹ دے دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، جو جو فرشتہ جس جس کام کے لیے مقرر ہے اس کو وہ جو ہے کام دے دیا جاتا ہے، یعنی فار ایگزامپل اس جو ہے فلانے کے گھر اولاد ہوگی، فلانے کی جاب لگ جائے گی، فلانا جو ہے وہ دوسرے ملک میں ٹریول کرے گا، فلانے کی شادی ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کام جو ہے سپورٹ کر دیے جاتے ہیں فرشتوں کے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس رات میں بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ جب ہمارے تقدیر کا فیصلہ ہو رہا ہو تو ہم جو ہے وہ دعا میں ہوں، یعنی کہ ہم سجدوں میں ہوں، ہم قیام میں ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہم مشغول ہوں، اس کی عبادت میں مصروف ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ صرف ایک ہی چیز ہے جس سے ہم تقدیر بھی بدل سکتے ہیں، جس سے ہم اپنی قسمت بدل سکتے ہیں، اور دنیا کی اور کوئی چیز نہیں جس سے تقدیر بدل سوائے دعا کے۔ دعا جو ہوتی ہے نا وہ تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے خوب دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری تقدیر یا ہماری قسمت جو ہمارے آنے والا سال ہے وہ بہت اچھا گزرے، کیونکہ دیکھیں انسان گناہ گار تو ہے نا، ہم بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں معاف کرے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تھی، بلکہ ایک کہ اس حضرت عائشہ نے پوچھا نا کہ میں لیلۃ القدر میں کیا دعا مانگوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو جو دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کرنا ہے۔ یعنی عفو کا مطلب ہوتا ہے معاف کرنے والا، یعنی بہت زیادہ غفور کے درگزر کرنے والا، یعنی گناہوں کو جڑ سے ڈیلیٹ کر دینے والا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں معاف فرمائے، اور یہ دعا جو ہے کثرت سے پڑھنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ آپ کو جو ہے میں شیئر کر دوں گی واٹس ایپ کے اوپر، اگر آپ کو نہیں معلوم، نہیں تو آپ اس کو گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، لیلۃ القدر کی دعا، یہ آپ کو آسانی سے مل جائے گی۔ تو اگر آپ اندازہ کریں کہ گناہوں کی اگر معافی مل گئی تو زندگیاں جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں، ہماری پریشانیوں کی ایک وجہ ہمارے گناہ بھی ہوتے ہیں۔ تو اپنے لیے جو ہے بہت زیادہ دعا کریں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا، فیملی فرینڈس کے لیے دعا کریں، شاید کسی کی تقدیر جو ہے وہ آپ کی دعا کی منتظر ہو، تو سب کے لیے دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا اگلی آیت ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے یہ طلوع فجر کا۔ اچھا جو مغرب کے بعد جو ہے نا اگلا دن اسلامک جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ رات جو ہے وہ فجر تک، یعنی دن چڑھنے تک، یہ نہیں کہا گیا کہ سحری کے وقت تک، نہیں، فجر تک، یعنی کہ فجر کا ٹائم جب تک ہوتا ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے۔ نارملی جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جب فجر ہوتی ہے، تو روزہ مطلب ہم بند کر دیتے ہیں نا، لیکن یہ رات جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب تک دن نہیں نکلتا تب تک کے لیے ایکسٹینڈ کر دی ہے کہ یہ رات جو ہے وہ سلامتی ہے۔ تو اس میں جو ہے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، برکتیں لے کر اترتے ہیں، رحمتیں لے کر اترتے ہیں، اور وہ سلام کرتے ہیں، مطلب وہ گھروں میں آتے ہیں، وہ مسجدوں میں جاتے ہیں اور لوگوں پر سلامتی بھیجتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اور لوگ جو ہیں وہ آپس میں بھی جو ہے سلامتی کے ساتھ، سلوک کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں،
गुफ्तगू बातचीत वगैरह। तो बड़ी इस रात की जो है बड़ी रहमतें होती हैं, बड़ी बरकतें होती हैं। अच्छा, आमतौर पर जो है वो इसकी कुछ निशानियां भी बताई जाती हैं। उलमा जो हैं वो इसकी निशानियां बताते हैं कि ये कुछ हैं, यानी ये रात बड़ी पीसफुल होती है। इसमें मतलब जो एनवायरमेंट, जो एक एटमोसफेयर होता है या जो मौसम होता है वो बड़ा मॉडरेट होता है, ना बहुत गर्मी होती है ना बहुत सर्दी होती है। किसी जानवर की आपको आवाज नहीं आती, यानी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज नहीं आती, कोई गधे के जो है बोलने की आवाज नहीं आती, उल्लू नहीं बोलता, यानी किसी जानवर की अब आपको आवाज नहीं आती। बहुत पीसफुल नाइट होती है। और जो है आई डोंट नो, मे बी इस बारे में रिसर्च भी की जा सकती है कि अगर क्राइम रेट जो पूरी दुनिया में इस रात में जो है, किस रात में, आखिरी एशिया की कौन सी ऐसी रात थी जब क्राइम रेट पूरी दुनिया में जो है वो सबसे कम था, तो इस हवाले से भी एक रिसर्च की जा सकती है वैसे। अम, और ये भी एक निशानी पाई जाती है कि इस रात के बाद जब दिन चढ़ता है तो उस दिन का जो सूरज होता है वो बड़ा मध्यम होता है, यानी उसकी जो किरणें हैं वो आंखों को चुभती नहीं है, बड़ी तेज नहीं होती, तो ब्लर होता है जो सूरज होता है। तो एक उलमा का एक आलिम है, उनका मैं बयान सुन रही थी, तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात बताई, उनको भी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ कोट करूँ आपको भी। तो उन्होंने कहा कि बाज जो उलमा है ना वो कहते हैं कि पता नहीं अब ये सच है या नहीं, बहरहाल अल्लाह आलम, कि सूरज की जो किरणें होती है ना या उसकी रोशनी जो मध्यम होती है सूरज की, वो इसलिए होती है कि जो फरिश्ते रात को जमीन पर उतरे होते हैं ना, वो फरिश्ते वापस ऊपर जा रहे होते हैं, और वो तादाद में इतने ज्यादा होते हैं जब वो वापस ऊपर जा रहे होते हैं कि जो सूरज होता है ना उसकी, वो उसकी रोशनी के आगे आ जाते हैं। यानी वैसे तो ऑब्वियसली हम देख तो नहीं सकते, लेकिन एक तरह से ना इतनी तादाद, उनकी तादाद इतनी ज्यादा होती है कि वो एक तरह से ना फिल्टर क्रिएट हो जाता है सूरज और हमारे दरमियान, वल्लाहु आलम। पता नहीं ये बात अब सच है कि नहीं, बहरहाल, लेकिन इंटरेस्टिंग ये एक बात है कि वापिस तो जाहिर है फरिश्ते जाते ही हैं, तो मे बी ये भी वजह हो, पता नहीं। तो बहरहाल बड़ी खूबसूरत बात है। काश के हम ये मंजर देख पाए वैसे, है ना, कितना खूबसूरत मंजर होता होगा कि फरिश्ते और परों वाली मखलूक जो है वो जो बड़ी नूरानी एक मखलूक है, उसको अगर हम देख पाते हैं। बहरहाल तो यहाँ पे जो है इस सूरत का अख्ताम हुआ। अ, बहुत ही खूबसूरत सूरा है, और इस रात की फजीलत जो है वो हमने उसका हमने यहाँ पे जिक्र किया। इस वैसे तो इसकी फजीलत के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो सकती है, लेकिन चूंकि जो है वो ये लेक्चर बड़ा शॉर्ट है, तो इस वजह से जितना हो सका मैंने आपको इसके बारे में बताया है। अम, कोशिश कीजिएगा कि जो आखिरी 10 रातें हैं उसमें आप इस तरह से इबादत का एहतमाम करें जैसे दिन का टाइम होता है, यानी इतनी चहल पहल रखें घर में, कोई अज़कार पढ़े, कोई कुरान पढ़े, कोई जो है वो नवाफिल पढ़ा हो, कोई सजदे में हो, कोई क़याम में हो, यानी इस तरह से हो जैसे दिन का वक्त होता है, चहल चहल पहल होती है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है इन 10 रातों में इस तरह ही अ, उनके घर में भी ऐसे ही चहल पहल होती थी, और वो अपनी फैमिली को जो है ऐसे ही इबादत करने का हुक्म दिया करते थे। तो अल्लाह ताला जो है हमारी रमजान में जो हमारी इबादतें हैं, जो हमारी टूटी फूटी इबादतें हैं, अल्लाह ताला उनको कबूल और मंजूर फरमाए। जो उसकी नेमतें हैं, जो उसकी हम पर अनायतें हैं, हम उनका शुक्र अदा नहीं कर सकते। हमें ये बात मैं अक्सर कहा करती हूँ कि हमें अगर हजारों साल की जिंदगी में मिले ना, 1000 साल की जिंदगी भी अगर हमें मिले, और हम उन 1000 साल, उस 1000 साल की जिंदगी में सजदे से सर ना उठाएं, तब भी हम अल्लाह ताला की नेमतों का, उसकी मोहब्बत का, उसकी नवाजिशों का जो उसने हम पर की हुई है ना, हम उनका शुक्र अदा नहीं कर सकते, हम उसकी मोहब्बत का हक अदा कर ही नहीं सकते, ये हमारे बस में ही नहीं है। यानी उसने हमें वो नेमतें भी दी हुई हैं जिनको हम कंसीडर ही नहीं करते, जिनको हम शुमार ही नहीं करते, जिनका हमें पता ही नहीं है। आप अपनी बॉडी को देख लें, अल्लाह ताला ने जो है वो हमें आंखें दी हैं जिससे हम देख सकते हैं, इस दुनिया को की खूबसूरती को हम देख सकते हैं, हम जो है वो बोल सकते हैं, हम सुन सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें सेहत दी है, अल्लाह ताला ने हमें माँ बाप दिए हैं, बहन भाई दिए हैं, दोस्त दिए हैं। अल्लाह ताला ने हमें इतनी खूबसूरत कायनात दी है,
یہ آکسیجن جو ہمیں نظر نہیں آتی، جس کی وجہ سے ہم سانس لیتے ہیں، جس کے بغیر زندگی کا تصور ہی نہیں ہے، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کیے ہوئے، جس کو ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں نہیں ہمیں علم کہ وہ بھی ضروری تھی ہمارے زندہ رہنے کے لیے، ہماری اس دنیا میں رہنے کے لیے وہ چیز بھی ضروری تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ابھی بہت ساری باتیں جو ہے اللہ نے چھپائی ہوئی ہیں ہم سے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں نا، پریشانیاں ہم فنگر ٹپس پہ گن سکتے ہیں۔ کسی سے پوچھا جائے نا یار کیا کوئی پریشانی ہے تمہیں، وہ آپ کو بتا دے گا کہ یار یہ بھی پریشانی ہے، یہ بھی پریشانی ہے، یہ بھی پریشانی ہے، یعنی وہ آپ کو بتا دے گا مجھے 5 10 پریشانی ہے، کچھ زیادہ سے زیادہ کتنی 15 بتا دے گا، 20 بتا دے گا، بس اس نے فنگر ٹپس پہ آپ کو بتا دے گا۔ لیکن اگر آپ کسی سے پوچھنا کہ بھائی آپ کو جو اللہ نے نیم پہ دیا ہے ذرا ان کا تو مجھے بتاؤ، تو میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کو گن کے بتا سکے گا، ہم نہیں گن سکتے، شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ابھی ائی آلاء ربکما تکذبان۔ اس دعا کے ساتھ ہم اس سیشن کا خاتم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، بالخصوص رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ جو ہے وہ چیریٹی کا اہتمام کریں، ڈونیشنز دیں، اللہ کے اللہ کی راہ میں جو ہے خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اس کی راہ میں خرچ کرنا، لوگوں کی مدد کریں، بھلائیاں بانٹیں، مسکراہٹیں بانٹیں، اور دلوں میں جو قدورتیں ہیں، جو نفرتیں ہیں، ان کو دور کریں۔ کسی سے لڑائی ہے اس کے ساتھ جو ہے صلح کر لیں اللہ کی خاطر، اللہ سے جو ہے وہ محبت کی خاطر جو ہے اس کے ساتھ صلح کر لیں۔ دل میں اگر کسی کے لیے نفرت ہے، کجی ہے، تو اس کو آپ ختم کریں۔ تو رمضان کا مہینہ جو ہے وہ ہے ہی بڑا بابرکت مہینہ، اور اس میں جو ہے روزے رکھ کے بھی جو ہے اگر ہم نے دل میں کسی کے لیے بغض رکھا ہوا ہے تو اس طرح کے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس طرح کی عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر دل ہی صاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر جو ہے عطا کرے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ کی محبت اور قربت حاصل کریں، اور جو بھی ہم عبادتیں کریں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اتنا عظیم اجر دے قیامت کے دن کہ ہم دیکھ کر خوش ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عبادتیں قبول فرما لی۔ سورہ انسان میں ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے، مجھے بڑی پسند ہے۔ سورہ انسان اگر آپ کبھی پڑھیں تو اس کے اندر موسٹلی جو ہے وہ جنتیوں کو جو نعمتیں پرووائڈ کی جائیں گی نا جنت میں، اس کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ ان کو یہ ملے گا، ان کو یہ ملے گا، یعنی ایک پوری کائنات ان کو نعمتوں کی دی جائے گی۔ تو اینڈ پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت جو ہے ان ساری نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد یہ آیت آتی ہے، ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ ہے تمہارا انعام، اور تم نے جو محنت کی تھی، یعنی دنیا میں تم نے جو کام کیے تھے، جو محنت کی تھی، اس کی پوری قدردانی کی گئی ہے۔ کیسی خوبصورت بات ہے، اللہ تعالیٰ اتنا قدردان ہے ہماری چھوٹی سے چھوٹی چیز کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بڑے شارٹ کٹس رکھے ہیں ہمیں، کوئی مشکل نہیں ہے جنت پانا، بڑا آسان ہے۔ اور ذکر اذکار کریں، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، لیکن ان کے جو ان کا جو ثواب ہے نا، جو ان کا اجر ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اگر بہت ہی گناہوں میں آپ ملوث ہو بھی گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، آپ ایک آنسو بہائیں، آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے، سارے گناہ جو ہیں وہ آپ کے معاف ہو جائیں گے، بے شک پہاڑوں جتنے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانیاں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، اس کی رحمتوں کو، اس کی برکتوں کو، اس کی معاف کرنے کی جو ایک اس کی صفت ہے، اس کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میں تو اتنا گناہ گار ہو گیا ہوں، مجھے تو معافی نہیں ملے گی، اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں، کبھی بھی یہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور عام طور پہ اگر ہم کسی سے مانگیں نا تو وہ مائنڈ کرتا ہے کہ کیا بھائی مانگنے آ گیا، پیسے یا جو بھی کوئی فیور ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اگر آپ اسے نہ مانگیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اگر آپ اسے مانگیں، بے شک وہ کچھ بھی ہو، کوئی نعمت ہو، کوئی خواہش ہو آپ کی، آپ اس کو کہیں، آپ اس سے مانگیں، اس کو پسند ہے مانگنا، اور یعنی ہمارا مانگنا، اور جو ہے اگر ہم اس سے معافی بھی مانگیں تو یہ بھی اس کو پسند ہے کہ میرا بندہ جو ہے مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، یعنی اس کے علم میں یہ بات ہے کہ اس کا ایک رب ہے
جو معاف کرتا ہے، جو دیتا ہے، تو اس بات پہ ہی جو ہے اللہ تعالیٰ خوش ہو کے ہمیں وہ چیز عطا کر دیتا ہے جو اس سے ہم مانگ رہے ہیں۔ تو اس خوبصورت سیشن کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ میرے لیے بھی بہت زیادہ دعا کیجیے گا، اور میں پھر سے کہہ رہی ہوں شب قدر کی آخری 10 جو راتیں ہیں ان میں بہت زیادہ آپ نے اہتمام کرنا ہے عبادت کا، دعاؤں کا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شب قدر عطا کرے۔ تو انشاءاللہ آپ سے اگلے سیشن میں ملاقات ہوگی اگلی صورت کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔